السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. اس شہر کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے، لیکن پھر بھی اس شہر میں کوئی نہ کوئی مسائل موجود ہیں، جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہے. کئی سیکٹرز کے اندر پانی کے ٹینکرز لانے پڑتے ہیں. پارکنگ اگر آپ دیکھیں تو جیسے بلیو ایریا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، وہاں پہ آپ کو فٹ پاتھ کے اوپر پارکنگ نظر آئے گی. جبکہ خوبصورت ترین شہر اسلام آباد کے اندر کچی آبادیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی جو اس شہر کی رونق کو اور خوبصورتی کو ماند کرتی ہیں. تو ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین CDA عامر علی احمد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور جو ایشوز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا موقع. جی سر، گو کہ کوشش تو بہت ہے، CDA کام بھی کرتا نظر آتا ہے کئی سیکٹرز میں، لیکن پھر بھی مسائل موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کے اندر یہ وہی شہر ہے جیسے پاکستان کا ہر دوسرا شہر ہوتا ہے. وہی مسائل ہیں، وہی پرابلمز ہیں جو دوسرے شہروں میں بھی پائی جاتی ہیں. ہماری کوشش ہے، حکومتی کوشش ہے کہ ہم ان کا حل نکالیں اور ان میں بہتری لائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شہر کے کچھ فنکشنز ہیں جیسے سینیٹیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، ہارٹیکلچر ہے، پانی ہے، یہ CDA کے پاس نہیں تھا گزشتہ 5 سالوں سے، اور پچھلے 6 ماہ پہلے CDA کو یہ دوبارہ دیے گئے. جب یہ ذمہ داری ہمیں دوبارہ دی گئی فیڈرل کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے اندر ہم نے کام کو ایک دفعہ پھر شروع کیا ہے. اور اسلام آباد کے اندر مسائل ضرور ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے سکون محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو CDA کام کرتا ہوا نظر آئے گا. جی، کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، گنجائش بہتری کی ضرور موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حکومتی مشینری حرکت میں نہیں آئی ہے. آپ نے پانی کا ذکر کیا. پانی کیا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اسلام آباد کی، ٹوٹی ہوئی تھیں. اب تو پچھلے کچھ ہم نے وہاں میں کافی حد تک اس پہ کام کر دیا. اسٹریٹ لائٹس چلتی نہیں تھیں. آپ بڑی آپ کے پروگرام میں جو فالٹس ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوتی رہتی ہے، تو میں ایک نشاندہی خود کر دیتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ 1 ارب روپیہ سے زائد ہر سال بجلی کا بل آ رہا تھا اسٹریٹ لائٹس کا. اور آپ بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں، آج سے 4 ماہ پہلے تک اسٹریٹ لائٹس نہیں چل رہی ہوتی تھیں. جی بالکل. مین ایونیوز، اسٹریٹس کیا کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب لگ گئی ہے. جی، تو یہ ساری بند تھی. ہم نے جب سروے کروایا ٹیک اوور کرنے کے بعد تو 5 to 10% اسٹریٹ لائٹس چل رہی تھیں. تقریباً 24,000 یا 25,000 اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی اسلام آباد میں، ان میں سے صرف 5% to 10% چل رہی تھیں، باقی ساری بند تھیں، لیکن بجلی کے بل آ رہے تھے. ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو ہم نے پہلے ان مسائل کو بھی حل کرنا تھا، اور وہ جو ایک کئی سالوں سے ہر چیز رکی ہوئی تھی اس کو ریوائیو کرنا تھا. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا. میں آپ کو بتاؤں، فنڈز اور جو میں نے دیکھا پچھلے چند ماہ میں PC1 بنانا اور کام شروع کرا دینا وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، لیکن ایک ادارہ جو رکا ہوا تھا، جس نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے کام نہیں کرنا، اس کو چلانا بہت مشکل کام. اچھا، یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لائٹیں لگنا شروع ہوئی، روڈز پہ کام ہونا بھی شروع ہو گیا، بلکہ میرے خیال سے آپ نے FW کو بھی جو ہے وہ کچھ دیا ہے. جو میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. جی، ہم نے 3 ایسپیکٹس کو دیکھا. CDA کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو فائنینشلی بینکرپٹ ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے، فارغ ادارہ ہو گیا ہے، جی بس تباہ ہو گیا، اس سے کچھ نہیں بننا. اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے جب بجٹ پریزنٹ کیا تو سرپلس بجٹ پریزنٹ کیا. 7 بلین کا سرپلس تھا جب CDA کا بجٹ 2020-21 کا پریزنٹ کیا گیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اطمینان ہوتا ہے، اور میں اس میں CDA میں بہت برائیاں صحیح، لوگ بہت برے بھی صحیح، لیکن کچھ کریڈٹ ضرور بنتا ہے جہاں دینا چاہیے، کہ جب ہم اس سال کو کلوز کریں گے تو انشاءاللہ وہ سرپلس 7 ارب سے زائد کا سرپلس ہوگا. آج CDA کے اکاؤنٹس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. CDA کے پاس سرپلس فنڈز اویلیبل ہیں. CDA بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے، کر سکتا ہے. یہ پہلا مشن تھا ہمارا کہ ہم CDA کو ایک فائنینشلی سٹیبل ادارہ بنائیں. اسی بجٹ کا جس کا میں نے ذکر کیا، پہلے جو ٹریڈیشنلی کسی بھی ادارے کا بجٹ بنتا ہے تو 80 سے 90% تنخواہوں پہ چلا جاتا ہے. CDA کا بھی یہی حال تھا، لیکن جب ہم نے 2020-21 کا بجٹ کیا تو ہم نے پچھلے چند ماہ کی محنت سے اس کو کنورٹ کر دیا. اب ہمارا 60% ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، اور لیس دین 40%، 61% ہمارا ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے، وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ آتا ہے، اس میں تنخواہیں اور مینٹیننس، آپریشن اور مینٹیننس شامل ہیں.
یہ میں سمجھتا ہوں کسی پرائیویٹ ادارے کے لیے بھی اس والیوم کا ادارہ ہو, دس از این انویبل فسکل ڈسپلن دیٹ وی ہیو انشورڈ. اس کے بعد ہم ایکسپینڈیچرز پہ بھی بڑا چیک کیا ہم نے فائنینشیل ڈسپلن انشور کیا, جس کے بعد ہمارے ادارے کے پاس وہ والیوم اور وہ اسپیس آ گئی جب ہم کام کر سکتے تھے. بغیر پیسے کے کام نہیں ہو سکتا. اچھا سر, یہ تو دیکھا گیا کہ جو پوسٹ ایریاز ہیں F6 ہے, F7, F8, ادھر تو کافی کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن جیسے جی سیکٹرز ہے, G9 ہے, G10 ہے, I8 ہے, I10 ہے, ان علاقوں میں کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. بالکل آپ کی آبزرویشن صحیح ہے. اس میں ایک اور بھی ریزن ہے. F6, F7 جو سو کالڈ پوسٹ سیکٹرز اسلام آباد کے گنے جا رہے ہوتے ہیں, یہ پرانے سیکٹرز بھی ہیں جو پہلے سے اسٹیبلش تھے. وہاں تھوڑی انویسٹمنٹ سے, تھوڑی محنت سے کام زیادہ نظر آ جاتا ہے. لیکن جو دوسرے سیکٹرز ہیں وہاں تو بہت ہی برا حال تھا, اس لیے وہاں وقت لگ رہا ہے چیزوں کی امپرومنٹ. لیکن آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, جیسے میں چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. پارکس آپ I9 میں بھی جا کے دیکھ لیں, G10 میں بھی جا کے دیکھ لیں, I8 میں بھی جا کے دیکھ لیں, E7 میں بھی جا کے دیکھ لیں. الحمدللہ 90% پارکس ہم نے ریسٹور کر دیے. یہ وہ پارکس ہیں جو آپ کو پتہ ہے کوڑے کے ڈھیر بنے ہوئے تھے. اسلام آباد میں 230 کے قریب پارکس تھے, لیکن ہر سیکٹر میں وہاں صرف کوڑا پھینکا ہوا ہوتا تھا. ہم نے پچھلے 4 سے 6 ماہ میں ان سب کو آلموسٹ ریسٹور کر دیے. جس جگہ ہم بیٹھے تھے, F9 پارک جو ہے, F9 پارک میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تھا. آج F9 پارک میں درخت بھی ہیں, پھول بھی ہیں, اور اٹ از انوائٹنگ پیپل ٹو کم اوور. بالکل, میں خود اکثر واک کرنے کے لیے آتا ہوں تو اب کافی تبدیلی اس میں آپ کو نظر آئی ہے. اسٹریٹ لائٹس کا آپ نے ذکر کیا, اسٹریٹ لائٹس تو چل ہی نہیں رہی تھیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. اب الحمدللہ ہم نے 50% ریسٹور کر دیے, لیکن وقت لگے گا, اور ہم another 5 to 6 months میں اسلام آباد کی امپروومنٹ جو ہے وہ لوگوں کو اور زیادہ پروناؤنسڈ اور نظر آنا شروع ہو جائے گی. I9 میں نے کہا کہ پارکس ریسٹورڈ ہے, یس 19-20 کا رہ جاتی ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا جی, اسلام آباد میں اربوں روپے کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا ہوا تھا. پانی کی کمی بہت بڑا ایشو ہے, پینے کا پانی میسر نہیں تھا. ہارٹی کلچر کے لیے پانی, وہی پانی ہارٹی کلچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا. ہم نے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو اس مختصر عرصے میں ریسٹور کیا, اور اب اس کے پانی کو ہارٹی کلچر کے لیے ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ وہ پانی ٹریٹڈ پانی آ رہا ہے, اس کو یوز کریں ہارٹی کلچر کے لیے. وہ 50% کیپیسٹی پہ وہ پہنچ گیا, 40 to 50% پہ. another 3-4 months ہم اسے مزید امپروومنٹ لے آئیں گے. جو سڑکوں کا حال, سڑکوں کی ریپیئر شروع ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نالے تھے ان کی لائننگ شروع کروائی ہے. اچھا, صفائی کا آپ نے ذکر کیا, جو ریڈ زون میں جاؤ تو بہت صاف ستھرا نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ کراچی کمپنی جاتے ہیں, میلوڈی جاتے ہیں, آپ پارا جاتے ہیں, تو وہاں پھر بھی گندگی کے کافی ڈھیر. اچھا بالکل, میں اس میں کہ ہم نے نالوں کی صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا, اور ان کو سٹون پچنگ بھی شروع کر دی. اس سے خوبصورتی بھی ہے اور ان کی پرماننس بھی آئے گی. ہم نے 3 سے 4 جو ہیں وہ ہم ویٹ لینڈ کنسٹرکشن شروع کروائی. اس میں ہمیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز آئی تھیں. وہ سکسیزفل پروجیکٹ رہا. اب ہم اسے ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. 20 سے 30 لاکھ روپے میں نالوں کی صفائی ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا. صفائی کا حال تو بہت ہی برا تھا اسلام آباد کا. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا, اور وہ ایک نظام ایسا چل رہا تھا کہ جسے بریک کرنے میں ہمیں وقت لگنا تھا. لیکن صفائی میں بہتری ضرور آ گئی, اور اب ہم ایک سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جہاں اب رورل ایریاز کورڈ نہیں ہوتے تھے پہلے. جو سو کالڈ دیہی علاقے کیا ہیں, وہ بھی سبربن علاقہ ہے اسلام آباد کا. تو اب ہم اس میں بھی ایکسٹینڈ کرنے لگے انشاءاللہ, اور پورے اسلام آباد کی اندر صفائی کا یکساں نظام لانے لگے. سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کی سائٹ موجود نہیں تھی, 60 سال ہو گئے شہر کو بنے ہوئے. ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ نہیں تھی. I12 کے اندر جہاں لوگوں کا رہائشی سیکٹر بننا تھا, وہاں گند پھینکا جا رہا تھا. ہم نے پہلے ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کی, اس کا EIA نہیں ہو سکا. اب ہم نے 2 اور جگہیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اور اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور ودن 2 to 3 months ہم I12 کے اندر سے ختم کر دیں گے سالڈ ویسٹ کا ڈسپوزل. پہلے ہم ایک ٹیمپرری سائٹ پہ لے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک پرماننٹ سائٹ ہم پنڈی کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں, اور اس پہ ہم سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں جو کہ شروع ہوا ہے جب شہر, تب سے ہو جانی چاہیے تھی, لیکن نہیں کی گئی. اچھا, وہ یہاں پہ پھر وہ مجھے یاد آ گیا, کل برٹش ہائی کمشنر نے بھی ٹویٹ کیا تھا, اور انہوں نے گندگی کے ڈھیر دکھائے تھے. تو یہاں پہ آپ تو اپنی طرف سے صفائی کے نظام کو لا رہے ہیں, لیکن پبلک کا بھی تو ایک اپنا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ نہ پھینکیں. تو کوئی ان کے اوپر فائنز لگانا شروع کریں. میں آپ کو بات بتاؤں جی, فائنز جو ہے نا, ہم اکثر کہتے ہیں جی فائن لگا دیں. کتنے لوگوں پہ فائن لگائیں گے, کہاں فائن لگائیں گے؟ ایک فوج, میں پوری ایک فورس بھرتی کروں گا جو صرف فائن لگا رہی ہوگی. یہ تو ہم نے اپنے اندر خود نظام پیدا کرنا ہے. اگر مجھے کسی سڑک کے کنارے پہ کسی ڈمپ کے ساتھ, جہاں ہمارے پڑے ہوتے ہیں بن, ڈھیر نظر آتا ہے, آپ دیکھیں
جو آپ کہتے ہیں باہر بوڑھا نظر آتا ہے. باہر بڑا ہوتا ہے. اب اس میں ادارے کو ہم برا بھلا تو ضرور کہتے رہتے ہیں، لیکن جب بن پڑا ہوا ہے، جب ٹرالی پڑی ہوئی ہے، جب سکپ جو بڑے وہ کہلاتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوڑا نہیں پڑا ہوگا، اس کے سائڈ پہ پڑا ہوگا، تو اس میں تھوڑا سا میرا شہری کے طور پہ بھی، ادارے کے طور پہ تو چلیں بہت سی کوتاہی ہے صحیح، تھوڑا سا شہری کے طور پہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں تکلیف کروں اس کے اندر پھینک دوں. بنز کی اویلیبلٹی کی جہاں تک بات آتی تھی، اب وہ نہیں ہے کہ جی بنز اویلیبل ہی نہیں ہے. 500 بنز ہم نے اور ایڈ کروائے، 500 میں اور لگوا رہا ہوں بنز. یہ جو ٹرالیز ہوتی ہیں بھرتی کر رہے ہیں جو دیکھیں کہ لوگ ہو کے چلے گئے تفریحی مقامات سے تفریح صاف کر دیں. دیکھیے ہم قرض ضرور وہ دیں گے، لیکن میں مین پاور بڑھاتا جاؤں وہ حل نہیں ہے. ذمہ داری ہم نے کرنی. ہم نے اب انہوں نے ایک چیز کی، جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اشاروں پہ نوٹ کریں گے کہ ٹریفک لائٹس کے ساتھ بنز لگوائے ہیں. بات اب ایسی ہے کہ ٹریفک لائٹ کے ساتھ بن ہونے تو نہیں چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا، آپ خود بھی دیکھ لیں، سب سے زیادہ گند آپ کو سڑک پہ، ہائی ویز پہ نظر آ رہا ہے. وہ جب ٹریفک لائٹ پہ رکتے تو شیشہ کھولتا ہے کر کے لفافہ باہر جاتا ہے، تو ہم نے کہا چلے مہربانی کر کے اسی میں ڈال دیں. اچھا، ٹریفک لائٹ سے مجھے یاد آیا اسلام آباد میں بھکاری بھی بہت زیادہ، پروفیشنل جو بیگرز ہیں یہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اس پہ بھی ہم لگے ہوئے. ٹریفک لائٹس تو پہلے تو ٹریفک لائٹس بات چل ہی نہیں رہی تھی اسلام آباد کی، اب الحمدللہ بحال تو ہو گئی ہیں. ٹریفک لائٹس ہم نے ریسٹور کر دی ہیں. ویسٹ بنز اس کے ساتھ لگائے ہیں کہ پلیز اس میں پھینک دیں، کھڑکی کھول کے باہر نہ پھینکیں. یہ دیکھیے نا، جیسے یہ بات ہوئی، اب اس کے اوپر ہم واک کرتے ہیں، ہم بہت آسانی سے کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں. بہت برا ادارہ صحیح، بہت سی کوتاہیاں صحیح، لیکن میں اپنے آپ کو تو ٹھیک کروں. کیوں نہیں ہم لفافے میں ڈال کے وہاں سے چیز لے آتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ یہ IWMB بھی انوالو ہوتا ہے. ایک اس پہ یہ بھی چیز چلتی ہے کہ مرگلاز پہ یہ جو ٹریلز ہیں، اس پہ بنز ہر جگہ نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ وائلڈ لائف بھی ہے، اور اس کے اپنے بھی کچھ ہیں پیریمیٹرز جس کو ہم نے کمپلائی کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑی سی ذمہ داری ہم نے بھی کرنی ہے. جب ہم اس خوبصورتی کو، نیچر کو انجوائے کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ کرتے. نیچے تو بنز پڑے ہوئے ہیں، تو برٹش ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا. بالکل ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے ان سے وہ لیا، امپٹس ہمیں ملا. میں نے DC کو بھی اور ایڈمنسٹریٹر کو بھی، دونوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ، خود جاؤ، خود دیکھو اور ریگولر فیچر بناؤ. بات یہ جیسے انہوں نے یہ کیا، یا ہمارے آفیسرز بھی گئے، آپ بھی سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، پھر یہ بھی گئے، تو یہ مثال بھی قائم کرنے کے لیے ہے کہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ. رائٹ سر، یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا سر، تقریباً کو 20 سال پہلے C13 C14 C15 اور بھی مزید سیکٹرز CDA نے اناؤنس کیے تھے، لیکن ابھی تک وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. لوگوں کو وہاں پہ رجسٹریاں نہیں ملی، پوزیشنز نہیں ملے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ 20 سال کہہ رہے ہیں، یہاں 40 سال پہلے اناؤنس ہوا ہے. جو سب سے پرانا سیکٹر اناؤنس ہوا ہے وہ E12 ہے، جو 40 ایئرز پہلے اناؤنس ہوا تھا. یعنی ایک جنریشن جا چکی ہے دنیا سے جنہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی، اور انفارچونیٹلی CDA نے ایک سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا تھا. اور پوزیشن کے مسئلے ہیں، جی ہم قبضہ نہیں لے سکتے. یہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا. جو ریونیو سٹریم کی بھی میں نے بات کی، وہ کریڈیبلٹی سے بنتی ہے. CDA is basically a development authority. It is not just a regulator, but it is a developer also. یہ فرق آ جاتا ہے دوسری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور CDA میں، کہ CDA کے پریمبل میں اس کا جو آرڈیننس ہے اور اس کے مینڈیٹ میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ CDA زمین ایکوائر کرے گا، خریدے گا، ڈیولپ کرے گا، بیچے گا. دس از دی فائنینشیل ماڈل. CDA کو گورنمنٹ سے بجٹ نہیں ملتا، لیکن CDA نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور رزلٹ یہ ہوا کہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی جاتے تھے، چلیں وہ تو ایک ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر کمپیٹ کرتا ہے، لیکن پھر لوگ مجبور ہو کے انلیگل ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے تھے. E12 پہلے ہم نے سب سے پہلے لیا. اس میں چیلنجز ہیں، یہ نہیں میں کہوں گا کہ جی ہم نے بالکل بدل دیا. جیسے باقی شہر کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں بڑے کانفیڈنٹلی الحمدللہ، لیکن ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے وہاں. اس کے 2 سب سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے. چیلنجز ہیں، باقی 2 سب سیکٹرز کو بھی کر لیں گے. I15 اگین سب سے پرانا یہ تھا، اس کے بعد I15 تھا. ہم ریورس میں چل رہے ہیں. جو CDA نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں ان کو ہم پورا کریں گے، اور انشاءاللہ پورا کر لیں گے. اگر ہم نے E12 میں پوزیشن لینا شروع کر دیا، I15 میں پوزیشن لے لیا ہے اور ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے، اس کے 3 سب سیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اسی طرح باقی بھی تمام سیکٹرز جو ہیں اس میں ہم آہستہ 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 ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں. اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس میں ایک سیکٹر میں ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ یہ دیکھیے، ایک اور بھی میں چیز بتا دوں، پاک انکلیو بھی تھا ایک پروجیکٹ.
وہ میرا اگلا سوال یہی تھا اچھا، میں کہ پارک انکلیو تو 2010 میں جو تھا اور لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ڈالر کا ریٹ اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ پارک انکلیو 1 تھا اور پارک انکلیو 2 اناؤنس ہوا تھا. اٹ گیوز می سم سیٹسفیکشن ٹو سے کہ پارک انکلیو 1 ڈیولپ ہو گیا ہے. اوکے. وہاں اب ہم جو سوک فیسلٹیز ہیں اب اس کی طرف جا رہے ہیں. گھر وہاں بن چکے ہیں، لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی خوبصورتی میں، سیکیورٹی میں، ان چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اس کی اسٹریٹ لائٹس فنکشنل ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہارٹیکلچر پارکس بنائے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا. پارک انکلیو 2 اناؤنس ہوا تھا اگین، اس پہ سب سو رہے تھے. مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے یہاں آگے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہے. ہم نے پارک انکلیو 2 میں ڈیولپمنٹ شروع کر دی. پارک انکلیو 1 میں اب ہم انشاءاللہ بہت جلد مسجد کو شروع کرنے لگے ہیں. اس کا ہم نے پروجیکٹ اپروو کر دیا ہے. پہلے اس میں ہمیں ایک دوست اسلامی ملک میں بنا کے دینی تھی، بٹ کچھ ڈیلے آ گیا اس میں، تو ہم نے کہا ہم ٹھیک ہے ہم خود بنا لیتے ہیں، وہ مسجد کہیں اور بن جائے گی. تو وہ ہم شروع کر دیں گے اسی ایک ماہ کے اندر. پارک انکلیو 2 میں ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے. ہم نے اپنے ٹینیور میں لاسٹ فیو منتھس پارک انکلیو 3 اناؤنس کیا. لیکن جو سبق حاصل کیا، جو آپ نے باقیوں کے لیے بھی بات کی، وہ سبق یہ حاصل کیا کہ سی ڈی اے کو، کیونکہ اس کی پرفارمنس اور ڈلیوری اتنی اچھی نہیں رہی، پہلے 100% پوزیشن لے، اس کو فینس کرے، پھر پروجیکٹ اناؤنس کرے. تو پارک انکلیو 3 ہم نے میرے خیال میں اگست ستمبر پچھلے سال اناؤنس کیا تھا، اکتوبر میں کیا تھا، بٹ لیٹ لاسٹ ایئر اناؤنس کیا. پہلے ہم نے پوزیشن لیا، اسے اناؤنس کیا، اس کی بیلٹنگ کی، اور اب ہم نے اس کے ڈیولپمنٹ کا اشتہار بھی دے دیا ہے. سو دس از دا ماڈل وچ وی آر گوئنگ ٹو فالو ان فیوچر، کہ سی ڈی اے ایسے نہیں کہ پروجیکٹ اناؤنس کر دیا اور پوزیشن ہے ہی نہیں اپنے پاس. لیگل پوزیشن ہے، فزیکل پوزیشن نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ لیگل پوزیشن کے ساتھ ساتھ فزیکل پوزیشن پہلے لیں، پھر پروجیکٹ اناؤنس کریں اور لائبلٹیز کو ختم کریں. اور انشاءاللہ یہ ٹرینڈ اب چلتا رہے گا. آپ دیکھیے گا کہ اگلے سال 2 سال میں جو مومنٹم ہم نے بلڈ کر دیا ہے، دس اللہ کرے گا دس ول ناٹ ریورس. جیسے شہر کے اندر چینج آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کمٹمنٹس میں بھی نظر آ رہی ہے. پارک انکلیو 1 اینڈ 2 میں لوگوں کو پوزیشن بھی مل 1 میں تو رہنا شروع ہو گئے اور ہیں، 2 کے اندر ترقیاتی کام شروع ہو گیا، 3 کا ترقیاتی کام عید کے بعد شروع ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا بلو ایریا نیو ویژن کا، وہ وزٹ بھی کیا تھا. اس کے اندر بڑی سکسیسفل آکشن بھی ہوئی. اگین دیٹ واز اگست 2020. آج وہاں 3 ٹاورز شروع ہو چکے اور ہیں. کچھ نظر آ رہی ہے وہاں پہ ایکٹیویٹی، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ بھی اس کی شروع ہو گئی ہے ساتھ ساتھ. ورنہ سی ڈی اے نے جب اناؤنس کرتا تھا ڈیولپمنٹ کرتا ہی نہیں تھا. بڑی افسوس کی یہ بات ہے. اتنا بڑا محکمہ، اتنے ان کے پاس لوگ تھے، پروفیشنلز تھے، لیکن کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا. بٹ الحمدللہ ایک ڈائریکشن پہ چل پڑے. مجھے امید ہے کہ یہ ڈائریکشن کنٹینیو کرے گی. نیو بلیو ایریا F9 پارک کے سامنے اناؤنس کیا ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں وہاں پہ، کچھ سلو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو کوئی معاملات وہاں پہ ایسے؟ نہیں، ابھی تو 1 سال بھی نہیں اس سے ہوا. بلڈنگ شروع ہو گئی ہیں، جو اس کا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ لیں گے. 3 ٹاورز میں نے جیسے کہا شروع ہو چکے ہیں. اس کی روڈ نیٹ ورک سروسز کا شروع ہو چکا ہے. اس کی وہ کیا ہوتا ہے سیویج لائنز وہ بچھنا شروع ہو رہی ہیں. تو بائی دا ٹائم ٹاورز کھڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ ساری سروسز وہاں لے ہو اچھا. چکی ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ابھی بھی اگر سی ڈی اے کے آفیسز میں ہم لوگ کام کے لیے جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ ابھی وہی معاملات چل رہے ہیں یونیورسٹی کی طرح، فائلیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، فائلیں غائب ہو رہی ہیں. اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے جو گورنمنٹ کی بھی ویژن تھی اس کے بارے میں، سب سے پہلا فیز تھا کنسالیڈیشن کا. سی ڈی اے نے کنسالیڈیشن حاصل کر لی. سی ڈی اے سب سے پہلے تھا فائنینشیل اس کا انڈیپینڈنس کا، وہ ہم نے حاصل کر لی ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی حاصل کر لی ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا فیز آیا. ہم نے ڈیولپمنٹ بھی جمپ سٹارٹ کر دی، شہر کی بھی، اور جو سروسز تھیں ان کو بھی امپروو کرنا شروع کر دیا. اب اٹ از سچ اے چیلنج کہ اس میں آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن کام ہو رہا ہے. کمپیوٹرائز کی طرف جا رہے ہیں. آخری فیز جو ہے نا وہ ہے ریفارم کا. اب ہم اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہم نے آٹومیشن اچیو کر لی ہے. ہمیں اب جو چیلنج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ہم نے آٹومیشن کی طرف لانا ہے. آپ نے وہ بن والی جو بات کی تھی نا، اب اصل چیلنج وہ ہے. ہمارا پورا سسٹم انسٹال ہو گیا. اس میں سی ڈی اے کے اہلکار بھی رکاوٹ تھے، کیونکہ وہ ساری جو چیز چلتی ہے وہ اسی پہ چلتی تھی کہ فزیکلی آئے، دفتروں کے چکر کاٹے. 1 ونڈو، یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اس میں 1 ونڈو ہوتی ہے. سی ڈی اے کا تو چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم خود دیکھ رہے ہوتے تھے کہ 1 ونڈو کا مطلب ہے کہ آپ پہلے 1 ونڈو میں آئیں، پھر 25 اور دفتروں کے چکر لگائیں. تو 1 ونڈو پھر کیا 1 ونڈو ہوئی. چیز تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اے 1 اسٹاپ سولوشن. آپ نے ایک دفتر میں آنا ہے، اس کے بعد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم جو سسٹم لائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو دفتر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آئی سی ٹی میں شروع کروایا تھا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں آپ
اس میں نادرا کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ آپ گھر بیٹھے بھی گاڑی رجسٹر کروا سکتے ہیں. آپ رجسٹر اپنے آپ کو کرتے ہیں, جو ہماری ایپ ہے, گھر پہ آ کے گاڑی رجسٹر کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک وہ جو ہوتا ہے جی جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, اگین اس آفس میں ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے جو کمیشن اپوائنٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. سفارشیں چاہیے ہوتی تھیں ایک زمانے میں لوگوں کو, اب آپ سمپل اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, آپ فی ادا کرتے ہیں اور آپ کے گھر پہ آ کے پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر دی جاتی ہے. یہی چیز اب ہم ادھر بھی لا رہے ہیں. سی ڈی ایم اٹ واز اے بگر چیلنج بیکاز یہاں بہت بڑا ایک مافیا آپریٹ کر رہا ہوتا تھا جو کسی بھی چیز کو آنے نہیں دیتا تھا. اب عید کے بعد, پہلے ہم عید سے پہلے لانے لگے تھے, پر عید کی چھٹیوں کے بعد ہم اب پر فورس ون ونڈو کی جگہ جو ہمارا پورٹل ہے اس کو انٹروڈیوس کر دیں گے, جس کے تحت گھر بیٹھے ہی آپ پراپرٹی ٹیکس بھی جمع کرا دیں گے. ورنہ پراپرٹی ٹیکس جمع کرانا بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس وقت بتاتے نہیں تھے, آپ کا ڈیو ہو گیا ہے. پھر چکر لگائیں, ایک دفعہ جائیں, وہ کہیں گے جی پہلے یہ لیٹر لے کے آؤ, اور پھر انڈر ہینڈ ڈیلنگز کی شکایات اور یہ ساری چیزیں جو برائیاں آ جاتی تھیں. اب آپ گھر بیٹھیں گے, اپنے اس پہ کیا ہے موبائل فون نکالیے, اس پہ دیکھیں, اپنا ٹیکس وہیں سے جمع کرا دیں. ہم نے ون لنک کے ذریعے اسٹیٹ بینک کی مدد ہمیں بڑی رہی تھی, ہم نے سسٹم انسٹال کر دیا. اگین اس کو ہم فل امپلیمنٹیشن ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, ہم ٹیسٹنگ ہو چکی ہے, اب ہم سے عید کے بعد امپلیمنٹ کر دیں گے. اور یہ کووڈ انوائرمنٹ میں ایک اور فیسیلیٹیشن ہوگی کہ آپ کو چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے دفتروں کے. آپ اپنے واٹر چارجز, کنزرونسی چارجز, پراپرٹی ٹیکس, یہاں تک کہ پلاٹس کی ٹرانسفر فی بھی گھر بیٹھے جمع کرا سکتے ہیں. آپ کے پھیرے بچ جائیں گے بہت سے. اس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے لوگوں کے لیے؟ ہم کر رہے ہیں, اب ہم شروع کریں گے. اور کیونکہ جیسے ٹیکنالوجی میں جب آپ جاتے ہیں اس میں کچھ ہمارے اسٹاف کو بھی پرابلمس, ایک تو نیچرل ریلکٹنس تھی کہ یہ کیا ہو گیا کہ اب تو کوئی جب دفتر ہی نہیں آئے گا, جب ہمارے وہ بیٹھے گا ہی نہیں اور کوئی سفارش نہیں آ رہی ہوگی تو کام کیا چلنا. تو اس کو چینج مینجمنٹ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, اب ہم نے انہیں بتا دیا کہ دیر از نو چوائس بٹ دس. بٹ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے, دس از دا فرسٹ اسٹیپ ریفارم کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بیک اینڈ کمپلیٹ آٹومیشن کرنی ہے. اگر آپ ایپ کے ذریعے جمع کرائیں درخواست اور اس کے بعد پھر 25 دفتروں میں چکر کاٹنے, تو یہ کیا ہوا, یہ تو ڈرامہ ہوا. ہم نے 4 آفیسز جو ہیں وہ بیک اپ بھی آن لائن کر دیے کہ جب آپ نے یہاں کر دیا جمع, پھر آپ کو دفتروں میں نہیں, وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا ان سے پل کرے گا, چیک کرے گا اور آگے فائل چلی جائے گی. تو فزیکل ہم اسے آلموسٹ ختم کر رہے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہے ڈیجیٹائزیشن آف فائلز بھی. فائلز غائب ہو جاتی ہیں, فائل غائب نہ بھی ہو, اگر ہماری کسی کی پرانی کوئی پراپرٹی ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میری تو 1978 کی پراپرٹی, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ابھی تو فائل ڈھونڈنی پڑے گی تھی, یہ کیسے ڈھونڈیں, یہ ہے جی وہ ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے یہ 2 to 3 months اس میں لگیں گے. ہمارا ٹارگٹ تو 30 جون تھا, لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا اوور شوٹ کر جائیں. ہم تمام فائلز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, تو اسی سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہوگی. اور جو سب سے بڑی ہماری سافٹ ویئر کی جو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہیومن وہ نہیں ہے, اٹس انٹیلیجنٹ سسٹم, وہ ڈیٹا پل کرتا ہے. اگر وہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ دیکھنا ہوگا تو ٹائٹل ڈاکیومنٹ وہ پل کر لے گا ڈیجیٹائزڈ انفارمیشن کو اور میچ کرے گا, تاکہ انڈیویجول کی انٹریکشن جو ہے بس وہ پھر بیٹھ کے چائے شائے پئیں اور ریٹائرمنٹ کا انتظار کریں. سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا, تو اللہ کرے گا. ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.